یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام سے یہ رہنمائی درکار ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ جملہ کہنا درست ہے یا نہیں، اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیا وہ صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ چل ایک ہی سوال کو 3 دفعہ 4 دفعہ پوچھنا ہے کہ پچھلی والی بات بھی آپ کی ہو جائے اور یہ بات میں تسلی سے اس کو بھی سمجھا دیتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات جو عمل کثیر کی ہوتی ہے اس میں کوئی اختلافی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک اصطلاح بتا رہا ہوں۔ فقہی اصطلاح ہوتی ہے موالات، یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں آ کے ہاتھ دھوئے، وہاں جا کے آپ منہ دھو رہے ہیں، تیسری جگہ جا کے آپ وقفہ کر کے اس کو موالات یعنی پے در پہ اعمال کو انجام دینا۔ تو نماز میں بھی چونکہ تلاوت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے نا، موالات پے در پہ۔ اب اگر ہم بار بار اس کا سہارا لیں، دوسری چیزوں کا سہارا لیں، موبائل کا سہارا لیں اور اس پر نکالیں تو موالات ہماری ٹوٹتی ہے۔ تو ہماری یہ فقہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے لیے موالات، یعنی تسلسل قائم رہے۔ یہ جو وجہ سے فرما رہے تھے نا کہ وقفہ نہ ہو، اگر وقفہ ہو جائے گا ادھر توجہ تو وہ موالات ٹوٹتی ہے، موالات ٹوٹنے سے پھر نماز باطل ہوتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح بتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمایا، دیکھیے مختار کل کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم آپ کی دلیل دے دیں کہ قرآن مجید سے دیکھیے، قرآن مجید میں ولایت کے درجے بیان ہوئے نا بہت سارے، ولایت نہیں سرپرستی، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کو بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء نا۔ اسی طرح والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، مومنین کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے اور کفار کا ولی جو ہے ولایت کے درجے۔ ایک خاص ولایت ہے جو 3 مقام، ایک مقام پہ بیان کی گئی 3 درجوں کے ساتھ، آئے سورہ مائدہ ہے وہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بس انما کلمہ حسر سب علماء حضرات تشریف فرمائے، یعنی تالا لگ گیا نا، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے جو نا، یعنی انما کا مت کلمہ حسر حصار، یعنی یہ ولایت کون سی ہے؟ یہ وہ ولایت ہے جس کا ہم لوگ لیتے ہیں اور جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ولی ہے تمہارا، مولا تمہارا، اور تمہارا مولا کون ہے؟ رسول ہے۔ انما کے ساتھ ہے نا یہاں پہ ایک یہ خاص ولایت کی عید۔ اور تیسری وہ شخصیت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، سب ہمارے یہاں ظاہر ہے اس کی تفاسیر میں مولا عارفان کا ذات ہے، مولا کائنات۔ تو ہمارا کہنے کے وقت کہ یہ مختار کل جو ہم کس طرح سے اللہ کی ولایت ذاتی ہے، یہ فرق ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں، یہ ہماری برادری کے ذاتی ہے، اور رسول کو اور دیگر کو ولایت اللہ نے دی ہے۔ یہ مختار کل اس طرح سے کہ اللہ نے بنایا ہے، مختار کل جیسے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے مختار کل کے بارے میں سوال کیا تو ہم لفظ کو سمجھیں، مختار کل، ساری چیزوں کا اختیار۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی خود مختار ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور لوگوں کے لیے اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی دیا وہ اس کو علم عطائی کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ دیا ہے لیکن اللہ سے کم ہے۔ تو مختار کل کا جو مطلب ہے نا، اگر ہم اس مطلب کو سمجھیں گے، مختار کل صرف اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے۔ جہاں تک ولایت کی علامہ صاحب نے بات کی، ولایت کی 2 قسمیں، ایک ولایت عامہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سارے مومنوں کا ولی ہے۔ ایک ولایت خاصہ، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اور انما ولیکم اللہ جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی ظاہر مفسرین نے جو ہے وہ تمام ایمان والوں کو شامل کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ مختصر کرتے ہیں۔ ابھی کافی ٹائم نہیں وہ میں نے کلام بھی کرنا ہے، آپ کے پاس آ گیا، ورنہ ایک ہی ثواب لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، اور یہ جو شفاعت کبریٰ اللہ کے رسول قیامت والے دن ساری امت کی سفارش کریں گے۔ جو شخص مختار کل ہوتا ہے اسے سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اسے کون؟ وہ تو مختار کل ہے۔ جب حبیب اللہ سے سفارش کرے گا کسی کی تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کل اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات میری یہ رہتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا، وہ قول اگر حضرت عائشہ کا وہ فتویٰ فقہ حنفی کے موافق آیا تو اسے فوراً مان لیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آج کے دور میں اللہ کے رسول ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے، شد و مد سے اسے بیان کیا جاتا، جبکہ اللہ کے رسول کا اپنا فرمان یہ ہے
لا تمنعوا نساءکم المساجد، مت روکو عورتوں کو مسجد میں آنے سے ٹھیک مت ہے، روکو. ٹھیک ہے. وہاں حضرت عائشہ کی رائے تسلیم کی جا رہی صحیح ہے ہے. اور یہاں سیدہ عائشہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو جی یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو چلیں حضرت عائشہ نے کیا، وہ آن کیا، پوائنٹ حضرت آن عائشہ پوائنٹ کی بات رائے کی. دی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اصل میں میں تھوڑا سا ایک سد باب کر دوں تو بحث پر آئے، بحث ہوگی. نہیں کہز نہیں ہوا ہے، کنفیوژن ہو رہا ہے. نہیں میں اس وقت ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انما کی ولایت جو تین آپ ولایتیں نے ہیں وہ سوال کا کہاں اللہ لینے کی کو ذاتی بات بڑھ گئی. ہے، میں نے کہا اللہ تھا اس کی کو اسکپ ذاتی کریں، ہے، آگے چلیں. اللہ کی ذاتی ہے، ان کو عطا ہے. یہ میں نے بھی کہا ہے نا کہ اللہ نے ان کو عطا کی ہے. ایک منٹ اویس بھائی ایسا نہیں کریں. گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارکہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، حضور دینے والے ہیں. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. تو یہ جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے نہیں دے رہے، اللہ کی عطا ہی سے دے رہے ہیں. اس طرح تو تو میں جب کہہ معاملہ سکتا یہ ہو گیا کہ اس میں کوئی شرک کا پہلو باقی بچے گا ٹھیک ہے، نہیں. ٹھیک ہے. باقی جو قاری صاحب نے استدلال کیا کہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، تو قیامت اور جو جنت کے معاملات ہیں ان کو دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے.